بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹھانوں کی اسلامی تاریخ۔ پٹھانوں کو افغان کیوں کہتے ہیں؟ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل سے آئی ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے پورا خاندان کے ساتھ یا اپنا پورا قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو پختون آپ کو بالکل یہ جواب دے گا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے پہلے مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں بھائیوں کو بلاؤ جہاد کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے اور افغانستان پہنچ کر سردار قیس عبدالرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو۔ ہم کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، اور مکہ مکرمہ یہاں پورا مکہ نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کا کچھ حصہ مراد لیا ہے جس پر ایک دوسرا قبیلہ قابض تھا، ان کو بھی افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ الفاظ بار بار آئے، بطان۔ یہ لقب افغان قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ بطان لفظ عربی زبان کی ہے، یعنی سخت ترین لکڑی، وہ لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگایا جاتا ہے، جیسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا، جیسا کہ غوری سوری۔ اس کے علاوہ جب حجر اسود جنت کا پتھر چوری ہوا تو افغان قبائل کے لوگ ہی اسے یمن سے بڑی مشکلات اور جنگ کے بعد واپس لائے۔ یہ بھی کہ حدیث کے مفہوم میں
ہے جس آخری جنگ ہند کا ذکر ہے، اور پیشگوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوج اٹھے گی جو ہند کو فتح کر لے گی۔ پرانے زمانے کا خراسان موجود دور کے افغانستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ پٹھان قوم دنیا کی سب سے جفاکش قوم ہے، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان کیوں نہ ہو، اس قوم نے کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، جس کی تعریف اس کی بدترین دشمن بھی کرتے ہیں۔